اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کرشمات درود محمد و آل محمد، آپ نے ٹائٹل پہ اس کو دیکھا ہوگا۔ رسول کے پر درود بھیجنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان پہ درود بھیجنے کا بہت ثواب ہے۔ اور آپ نے اپنے سورۃ احزاب آیت نمبر 56 میں مطلب کہ ہے یا 55 میں ہے، اس میں بھی اللہ میاں نے فرمایا کہ میں اور میرے رشتے رسول پاک پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو آپ بھی ان پر درود بھیجیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پہ درود بھیجے وہ میرے پہ لنگڑا درود نہ بھیجے۔ جو شخص مجھ پہ درود بھیجے گا وہ محمد و آل محمد کا اس میں ذکر ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس طرح جس طرح مجھ پہ درود بھیجتے ہیں اسی طرح میری آل پہ درود بھیجو۔ ان کی آل جو سی ہے وہ اللہ میاں نے سب کو اپنے اپنے ٹائم کے اوپر امام وقت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح ابھی امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کیا جا رہا ہے، جس کو حجت خدا بھی کہتے ہیں، کہ اللہ نے ہر دور میں اپنا امام رسول اللہ کے بعد رکھا ہے۔ کوئی ایسا دور نہیں گزرا جس میں ہمارے امام برحق نہ ہوں۔ پہلے امام حضرت علی تھے، پھر امام حسن تھے، پھر امام حسین آ گئے، امام زین العابدین آ گئے، امام باقر علیہ السلام، اسی طرح سلسلہ چلتے ہوئے امام تقی، امام نقی، اور پھر اسی طرح آخر میں دوران میں حضرت موسیٰ کاظم بھی آ گئے، علی رضا بھی آ گئے، میرا سب پہ سلام ہو۔ تو یہ اللہ میاں نے اپنے امام، کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے، کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جس کو آپ نے امام نام مقرر کیا ہو۔ اسی لیے اللہ میاں فرماتا ہے قیامت میں ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا۔ جس دور کا جو بندہ ہوگا اس دور کے اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا۔ رسول پاک کے اوپر جو درود پڑھتے ہیں اس کا بھی اتنا، میں یہ سمجھتا ہوں، شاید میں غلط ہوں اس میں شک ہوں، جتنا ثواب اس درود پاک میں ہے اتنا ثواب شاید اللہ کی آیت میں نہ مجھے ملے۔ کیونکہ رسول پاک نے بھی کس جگہ فرمایا اور ان کی اولاد نے بھی فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں، اور آپ گناہ کی معافی آپ کی نہیں منظور کی جاتی، یا آپ کے گناہ کے لیے استغفار نہیں کر پاتے، تو آپ مجھ پہ درود پاک پڑھیں۔ جو شخص مجھ پہ درود پاک پڑھے گا اس کے گناہ اس طرح جھڑیں گے جس طرح پتجھڑ میں درخت سے پتے جھڑتے ہوں۔ اور یہ بات میرے ذہن میں آ گئی ہے اس لیے کہ میں نے بے شمار جگہ پہ پڑھا ہے، اس درود پاک پڑھنے سے لوگ آپ کی عزت کریں گے، درود پاک پڑھنے سے لوگ آپ کو آپ کے چہرہ نورانی ہو جائے گا، درود پاک پڑھنے سے شیطان آپ سے دور رہے گا، درود پاک پڑھنے سے آپ کے مشکلات حل ہوتی رہیں گی، درود پاک پڑھنے سے آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ سے پیچھے رہے گا، درود پاک پڑھنے سے آپ کو فقر نہیں آئے گا، درود پاک پڑھنے سے آپ کی زندگی خوشحال رہے گی۔ یعنی اتنا کچھ میں نے درود پاک میں پڑھا ہے کہ دل کرتا ہے کہ درود پاک ہی پڑھتے رہیں۔ لیکن اللہ کا حکم ہے میرا قرآن بھی پڑھیں، میری آیتیں بھی پڑھیں، میری صورتیں بھی پڑھیں، سورۃ یاسین ہے، سورۃ آیت الکرسی ہے، اور مطلب یہ بڑے بڑے اس میں ثواب لکھے ہوئے ہیں۔ سورۃ حشر کی آخری 3-4 آیتیں ہیں، 3 آیتیں ہیں، اس کو پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کہ جو شخص سورۃ حشر کی آخری آیت پڑھتا ہے 3 یا 4، تو اس کو دنیا کی جناب جتنے درخت ہیں، جتنی ہوائیں ہیں، جتنا سمندر ہے، جتنے دریا ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، جتنے فضا ہے، سب اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تفسیر میں نے پڑھا ہے اور اتنا ثواب اس میں لکھ دیا۔ اسی طرح رسول کی آل پہ سلام بھیجنا آپ کے مشکلات کو دور کرتا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ کوئی ایمرجنسی وظیفہ نہیں ہے، یہ ہے آپ کے روٹین کا وظیفہ، آپ کی بیماریوں کو دور کرنے کا۔ اللہ آپ کو پریشانی میں مبتلا نہ کرے، اللہ آپ کو خوشحال رکھے، گھر میں کوئی تنگی نہ آئے، آپ کو صحت کو مطلب کہ بیماری نہ آئے، یہ اس کے لیے یہ وظیفے ہیں۔
اگر کسی اور چیز کا وظیفہ ہو تو میں کہتا آپ یہ پڑھیں یہ نہیں کریں. یہ وظیفہ میں آپ کو یہ پیچھے نظر بھی آ رہا ہوگا کہ درود پاک رسول اللہ پہ تو پڑھنا ہے، ساتھ ہی ان کی اولاد پہ 15 میں نے ڈیٹیل دی ہے، 15 درود پاک آپ نے ان پہ بھی پڑھنے ہیں. یعنی کہ آپ نے ڈیلی جب یہ عمل شروع کرنا ہے، یہ 20 دن تک عمل کر لیں یا 40 دن تک کر لیں، چاہے ساری زندگی کر لیں، ثواب کی ثواب ملے گا. وہ ثواب ملے گا جو عالم برزخ میں ہمیں مطلب کہ بہت فائدہ دے گا، جو قیامت میں ہمیں بہت فائدہ دے گا. اس کا وہ ثواب آپ ساتھ لے کر جائیں گے. اللہ آپ کو سب کو لمبی عمر دے. لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، کل میں نہیں ہوں گا. اللہ سے یہ ڈرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہم بہت گنہگار ہیں. ہمارے گناہ معاف کرنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، تمام مومن مومنات کے گناہ کو معاف دے. لیکن مومنات خود بھی تو کچھ کوشش کریں. تو یہ وظیفہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. اس سے یہ ہے کہ کوئی جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا، ہر کام کی کوئی کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہوگی. ستاروں کی جو پریشانی آتی ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی، رزق میں جو آپ کے اضافہ ہو جائے گا، زندگی میں سکون ہو جائے گا، مشکلات آپ کی ختم ہو جائیں گی. اور اپنے ہر جو اور یہ آپ اس کو جو شخص اس کو پڑھ نہیں سکتا، جو درود پاک نہیں پڑھ سکتا، یہ وہ اس کو نہیں کر سکتا، یہ اس کا ٹائم نہیں ہے، تو اس کا وہ اپنا تعویذ بنا کے اپنے پاس رکھ لے. اور عمل کرنے کے جو مطلب کہ یہ اپنا عمل کرنے کے بعد پھر آپ نے سجدے میں جا کر، جب آپ نے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیا، 15 دفعہ آپ نے درود پڑھ لیا اولاد نبی پر، اور پھر آپ نے سجدے میں جانا. سجدے میں جا کے اللہ میں سے جو آپ کی حاجت ہے انہی کا وسیلہ دے کر، محمد و آل محمد کا وسیلہ دے کر آپ اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا پوری ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی. آپ کی کوئی مشکلات نہیں دنیا میں رہے گی. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ مشکلات اگر آپ کی نہیں دور ہو رہی، آگے چل کے دور ہو جائے گی، آگے چل کے دور ہو جائے گی. آپ کو ثواب بھی تو مل رہا ہے نا. جو اور درود پاک کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ جب جمعہ ہوتا ہے نا، جمعرات کی رات کو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ایک فرشتے کے ہاتھ میں سونے کی قلم ہوتی ہے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کی پلیٹ ہوتی ہے. جو مومن مومنات درود پاک پڑھتے ہیں جمعرات کی رات کو یا جمعے کے دن، وہ اس کو لکھتے ہیں اور وہ لکھ کر پھر علامہ کے پاس لے کے جاتے ہیں. اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، آپ کی زندگی بڑھ جاتی ہے. آپ کے اندر زندگی میں کوئی نقص نہیں ہوتا، خوشحال زندگی گزرتی ہے. آپ یہ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے دیکھیں، اللہ میں کتنا مہربان ہوتا ہے. پھر اللہ میں تو خود کہہ رہا ہے، اے ایمان والو میں بھی درود بھیجتا ہوں. یہ واحد کہہ رہا ہے کہ اللہ میں بھی عمل کر رہا ہے. پورے قرآن میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں. اے ایمان والو آپ بھی رسول پہ درود بھیجیں، اس لیے کہ میرے فرشتے بھی اس پہ درود بھیجتے ہیں اور میں بھی درود بھیجتا ہوں. اگر آپ کو یہ وظیفہ میرا پسند آیا، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کچھ چیز سمجھ نہیں آتی، یا میری زبان کی وجہ سے آپ کو بات نہ سمجھ آئی، بڑھاپا تو بڑھاپا ہوتا ہے نا، کوئی بات آگے پیچھے رہ گئی، تو آپ مجھے فون بھی کر سکتے ہیں، میسیج بھی کر سکتے ہیں. یہی میرا واٹس ایپ نمبر ہے، یہی میرا ہے جو میں اکثر اس میں دیتا ہوں. کسی نہ کسی ویڈیو میں میرا نمبر ضرور لکھا ہوا ہوگا ساتھ ساتھ. تو آپ مجھ سے جب بھی کریں گے میں آپ کو دوں گا. صرف نماز کا ٹائم چھوڑ کر میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں.